الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے فعل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک عطا کی ہم نے موسیٰ کو کتاب، پھر اختلاف کیا جانے لگا اس میں، اور اگر ایک بات پہلے سے طے نہ کر دی ہوتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کی طرف سے، تو فیصلہ کر دیا ہوتا ان کے درمیان، اور بے شک وہ ایسے شبہ میں ہیں اس کے متعلق جو بے چین کر دینے والا ہے، اور یقیناً ان سب کو پورا بدلہ دے گا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ان کے کرتوتوں کا۔ بے شک اللہ تعالیٰ جو کام وہ کرتے ہیں اس سے خوب آگاہ ہے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثابت قدم رہیں جیسے حکم دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور وہ بھی جو تائب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہیں، اور سرکشی نہ کرو، بے شک جو تم کرتے ہو اسے وہ دیکھ رہا ہے، اور مت جھکو ان کی طرف جنہوں نے ظلم کیا ہے، ورنہ تمہیں بھی چھوئے گی آگ، اور نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی مددگار۔ پھر تمہاری مدد بھی نہ کی جائے گی، اور قائم کریں نماز کو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں مٹا دیتی ہیں برائیوں کو، یہ نصیحت ہے نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر کریں، بے شک اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا نیکوکاروں کے اجر کو۔ تو کیوں ایسا نہ ہوا کہ ان امتوں میں جو تم سے پہلے گزری ہیں زیرک لوگ ہوتے جو روکتے زمین میں فساد برپا کرنے سے، مگر وہ قلیل تھے جن کو ہم نے نجات دی تھی ان میں سے، اور پیچھے پڑے رہے تھے وہ ظالم اس عیش و طرب کے جس میں وہ تھے، اور وہ مجرم تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ایسا نہیں کہ برباد کر دے بسیوں کو، حالانکہ ان میں بسنے والے نیکوکار ہوں، اور اگر چاہتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب تو بنا دیتا سب لوگوں کو ایک ہی امت، اور وہ ہمیشہ آپس میں اختلاف کرتے رہیں گے، مگر وہ جن پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب نے رحم فرمایا اور اسی لیے ان کو پیدا فرمایا، اور پوری ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی بات کہ میں بھر دوں گا جہنم کو جنوں اور انسانوں سے۔ اور یہ سب جو ہم بیان کرتے ہیں پیغمبروں کی سرگزشتیں، یہ اس لیے تاکہ پختہ کر دیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب پاک کو، اور آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اسی صورت میں حق، اور یہ نصیحت اور یاد دہانی ہے اہل ایمان کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں انہیں جو ایمان نہیں لاتے کہ تم عمل کرتے رہو اپنی جگہ پر، ہم بھی عمل پیرا ہیں، اور تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمینوں کی، اور اسی کی طرف لوٹ جائیں گے سارے کام۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ کریں، اور نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بے خبر اس سے جو تم کرتے ہو۔ پچھلی مرتبہ آپ نے حضرت موسیٰ کے متعلق سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس معجزات اور غلبہ دے کر بھیجا کہ ان کو ہدایت دی جائے، مگر ان لوگوں نے فرعون کا حکم ہی مانا جو باطل تھا۔ حکم ہوا کہ آخرت میں بھی اس طرح فرعون کے پیچھے چلتے ہوئے یہ جہنم میں جائیں گے، جو کہ بری جگہ ہے، اور ہمیشہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت اور لعنت ہے، جو بہت ہی بری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے سارے قصے قوموں کے سنائے، تاکہ ہدایت ہو ان لوگوں کی ان کی تباہی اور بربادی کو دیکھ کر کہ یہ خیال ہرگز نہ کیا جائے کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا۔ ان بدبختوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت اختیار نہ کی، اور پھر جب فیصلے کا وقت آیا تو گستاخوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھیج دیا جائے گا، اور نیکوں کو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور کسی کا بدلہ کم نہیں کیا جائے گا۔ اس دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ ہوگا اور کسی کو بولنے کی مجال نہ ہوگی۔ اور باطل پرستوں کے متعلق حکم ہوا کہ وہ اپنے آباء و اجداد کے باطل طریقے پر چلے، یہ واقعی باطل پرست ہیں، ان کے متعلق کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ اس فرمان الہی میں یہ بات واضح ہو گئی کہ ظالموں کے تابع دار ان کے پیچھے لشکر کی شکل میں جہنم میں جائیں گے، اور نیکوکار اپنے رہنما کی معیت میں لشکر کی صورت میں جنت میں جائیں گے۔ تو گویا ثابت ہوا کہ نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں لشکر کی صورت میں جنت میں داخل ہوں گے،
یہی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم سینوں کو یاد الہی سے صاف کرتے ہیں، جس کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ آج کا فرمان بھی حضرت موسیٰ کا ہی قصہ ہے اور ہمارے لیے ہدایت ہے۔ اس میں ہدایت یہ ہوئی کہ سب سے پہلے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور قرآن پاک کے نزول پر لوگوں نے اختلاف کیا تو یہ کوئی نئی بات نہیں، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے۔ موسیٰ کو جب تورات دی گئی تو اس وقت بھی لوگوں میں اختلاف ہوا۔ حکم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو ہدایت دیں۔ پہلی بات یہ کہ استقامت رکھیں، کبھی لوگوں کے رویہ اور تکلیف دینے سے استقامت میں فرق نہیں آنا چاہیے۔ استقامت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی پابندی ہے کہ ظاہری باطنی لحاظ سے ایک بال کے برابر فرق نہ آئے۔ دوسری بات یہ کہ کبھی بھی خوشی ہو یا غم یا خوفار کی دوستی سے دین میں بہت زیادہ نقصان کا خطرہ ہے۔ حضرت مجدد صاحب نے اپنے خلفاء و مریدین کو مکتوب لکھے تھے کہ اگر کفار سے دوستی رکھو گے تو پھر ان کے دین کا لحاظ بھی رکھنا پڑے گا جو دین اسلام کی ہدایت کے خلاف ہے۔ تیسرا یہ ہدایت ہوئی کہ نماز کی پابندی ضرور رکھو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس وقت 5 نمازیں فرض نہیں ہوئی تھیں، لیکن اس طرف اشارہ ہے، یعنی صبح شام اور پھر رات نماز فجر ظہر عصر مغرب اور عشاء کی نمازیں، کیونکہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے اور عبادت سے جو دل میں سیاہی اور غبار پیدا ہو جاتا ہے وہ دھل جاتا ہے، جس طرح کپڑا بار بار دھونے سے صاف ہو جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جس طرح نہر میں بار بار دھونے والے کپڑے سے کپڑے میلے نہیں رہتے، اسی طرح بار بار نماز پڑھنے والے کا باطن آلودگیوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ چوتھی یہ ہدایت ملی کہ اچھائی برائی کو مٹا دیتی ہے۔ جب بھی کوئی لغزش ہو یا غفلت سے گناہ ہو تو نیک عمل کرنے سے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا کہ ایک نماز دوسری نماز تک کے گناہ معاف کرا دیتی ہے، اس طرح ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آخر میں ارشاد ربانی ہوا کہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، اسے کفار اور مسلمانوں کے اعمال معلوم ہیں، وہ ہر ایک کا بدلہ ان کے اعمال کے مطابق دے گا۔ کفار جو بھی بکواس کریں، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو فتح ہوگی۔ اس طرح سورۃ ہود ختم ہوئی۔ نوح سے لے کر موسیٰ تک کے حالات بیان کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسولوں کا بھیجنا محض ہدایت کے لیے تھا۔ جن لوگوں نے رسولوں کی اطاعت اختیار نہ کی ان پر ان کے مال کے مطابق عذاب نازل ہوا، جن کا حال آپ سن چکے ہیں، اور جنہوں نے اطاعت اختیار کی ان کو نجات ملی، اور اطاعت وہی کر سکتے ہیں جنہوں نے نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کی۔ انہی کے دل و دماغ روشن ہوئے، شیطان اور نفس ان کو کسی مقام پر متزلزل نہ کر سکا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے سارے فرمان میں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت اور اسے حاصل کرنے کی ترغیب دی۔ یہاں نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھ کر یاد الہی سے سینے صاف کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔